جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو تارک السلطنت کہا جاتا ہے. تارک السلطنت کس کو کہتے ہیں؟ جس نے سلطنت کو رب کی رضا کی خاطر، رب رسول کو راضی کرنے کی خاطر ٹھکرا دیا ہو، اسے تارک السلطنت کہا جاتا ہے. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 14 سال کی عمر میں فضیلت کی دستار حاصل کرنے کے بعد 15 سال کی جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کے والد گرامی سیدنا شاہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. ساری سلطنت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ گئی. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب تخت پر بیٹھ گئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ریاضت سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں. نہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، رب کو راضی بھی کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال پر بھی عمل کر رہے ہیں. اس وقت میں جو ہے آپ تخت پر بیٹھے، لوگوں نے سوچا جو آپ کے والد گرامی کے دشمن تھے اور آپ کے والد گرامی کے تخت پر اپنی نظریں جمائے بیٹھے تھے، لوگوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر، اسے تو ہم یوں ہی ختم کر دیں گے. لیکن جیسے ہی یہ علم جہاد بلند ہوا، سرحدیوں نے اعلان جنگ کرنے لگے کہ ہم جنگ چاہتے ہیں، یا تو ہم تخت چاہیں گے یا تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وزراء جو تھے، مشیران جو تھے، آپ کی ایک میٹنگ بلائی گئی. وزراء نے اور مشیران نے یہ آپ کو مشورہ دیا کہ حضور آپ میدان جنگ میں نہ جائیں، آپ یہیں پر دارالحکومت میں آرام کریں. ہم آپ کی جانب سے ان دشمنوں سے لڑیں گے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچا کر آئیں گے. لیکن سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طرف کر کہنے لگے، او مشیروں، او وزیروں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کی اولاد میں سے ہوں؟ ارے میں اس حسین کی اولاد ہوں جس نے اپنے نانا کے دین کی خاطر، اپنے نانا جان کے دین کی بقا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. میں اسی حسین ابن علی کی اولاد میں ہوں. میں ہرگز یہاں پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتا. لہذا آپ خود میدان جنگ میں اترے اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. اور پھر جب آپ کی 25 سال کی عمر ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ تمہیں رب رسول کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ تم ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ، وہاں پر کسی ولی سے ملاقات کرو اور وہاں پر جو ہے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرو. تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، میرے پاس اتنی بڑی شہرت ہے، میرے پاس اتنی بڑی تاج و تخت کی سلطنت موجود ہے. جب انہوں نے سنا کہ رب رسول کی طرف سے یہ حکم مجھے ملا ہے تو انہوں نے سلطنت کو اور حکومت کو اور تخت کو لات مار دیا اور کہا مجھے ایسے تخت کی ضرورت نہیں ہے جس میں رب رسول کی راضی نہ ہو. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تمام تر سلطنت کی ذمہ داری اپنے بھائی کے سپرد کر دی اور اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے آئے، جس کو صرف اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے